تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی محترم شفیع محتشم آقا کل ختم رسول دانا سبل احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، اسلام نے عورت کو بڑی عزت، بڑا مرتبہ اور بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ جتنی عزت عورت کو اسلام نے دی ہے، نہ اس سے پہلے کبھی عورت نے سنی تھی اور نہ قیامت تک دوبارہ سنے گی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بیٹی کا باپ ہونا لوگ آر کا باعث سمجھتے تھے، گناہ اور جرم سمجھتے تھے۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کی 4 بیٹیاں ہوں یا 4 بہنیں اس کے ذمے لگ جائیں، والد بوڑھا بیمار ہو جائے یا انتقال کر جائے، 4 بیٹیاں یا 4 بہنیں اس کے ذمہ داری میں آ جائیں، وہ انہیں پڑھائے، اچھا ادب سکھائے، عزت کے ساتھ رخصت کر دے۔ محبوب نے فرمایا، جس طرح میری یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، اس طرح میرے ساتھ جڑ کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ صحابی نے عرض کی، حضور اگر بیٹیاں 4 نہ ہوں، 3 ہوں، فرمایا اللہ پھر بھی یہی درجہ عطا کرے گا۔ ایک صحابی نے کہا، حضور اگر 2 ہوں، تو میرے کریم نے فرمایا، بھائی اگر 1 بھی ہو تو اللہ پھر بھی یہی شان عطا فرمائے۔ بیٹی کو میرے محبوب نے فرمایا، میں حکم دیتا ہوں باپ کو کہ جب گھر میں تحفہ لے کے آئے، بیٹا بھی بیٹھا ہو، بیٹی بھی بیٹھی ہو، تو پہلے بیٹی کو دے۔ میرا حکم ہے باپ کے لیے، بیٹا بھی ہو بیٹی بھی ہو، جب دینے لگے تو پہلے بیٹی کو پہلے دے، اس کو پہلے عطا کرے، اس کے ساتھ پیار زیادہ کرے، بیٹی کو عزت دی۔ میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کے ذہن میں تھوڑا خیال آتا ہے کہ اللہ جانے کیا بنے گا۔ میرے کریم رسول نے فرمایا، رب کریم حضرت جبریل کو بھیجتا ہے، بیٹی کے سرانے کھڑے ہو کے کہتے ہیں، بیٹی کے باپ فکر نہ کرنا، اس کے معاملے میں اللہ تیری مدد فرمائے گا، رب تیری مدد کرے گا اس کے معاملے میں جب بیٹی آتی ہے۔ میرے بھائی، یہ اعزاز میرے رسول نے عطا فرمایا، بہن کو، بیٹی کو، اور بات بیوی کی آئی، میرے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غریب ہوں، صدقے نہیں کر سکتا، سخاوت نہیں کر سکتا۔ جب سخاوت کی فضیلتیں سنتا ہوں، دل میرا بڑا چٹکیاں لیتا ہے کہ میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں اللہ کے راستے میں دیتا۔ حضور نے فرمایا، تو حلال کی روزی کما کے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دے، اللہ تجھے سخاوت کرنے کا درجہ عطا فرمائے گا، اللہ تجھے بڑی سخاوت کے درجے اللہ تجھے دے گا۔ تو اس کی، اور کیا لفظ ہیں حدیث پاک میں، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلہ۔ فرمایا، حاجی بھی اچھے، نمازی بھی اچھے، صوفی بھی اچھے، درویش بھی اچھے، سارے اچھے، لیکن میں سب سے زیادہ اچھا اسے سمجھتا ہوں جس کا اپنی بیوی کے ساتھ سلوک اچھا ہے، جس کا اپنی بیوی کے ساتھ نرم رویہ، جس کا اپنی بیوی۔ اور کیا ارشاد فرمایا، فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔ گھر جا کے پتہ کر لو، میری 9 بیویاں ہیں اس وقت جو موجود ہیں، فرمایا میرا ان سب کے ساتھ سلوک اچھا ہے، ساری میرے سلوک سے مطمئن۔ میرے بھائی، حضور نے اعزاز دیا بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو، عورت کو، اور ماں کے معاملے میں تو کمال کر دی۔ میرے کریم نے فرمایا، جنت تھی 7 آسمانوں کے اوپر، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ میرے محبوب فرماتے ہیں، جب رب نے مجھے اختیار دیا تو میں نے وہ جنت وہاں سے کھینچی اور ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دی، وہاں سے کھینچ کے۔ غوث الزمان، قطب الدرام، محدث اعظم، مفسر اعظم، شیخ الکل، شیخ طریقت، ولی وقت بھی اگر جنت اس نے ڈھونڈنی ہوگی تو اسے اپنی ماں کے قدموں کے نیچے سے ملے گی۔ اتنا بڑا اعزاز بھی کو دے گا، اتنا بڑا اعزاز بھی کو دے گا جو میرے رسول نے عطا فرمایا ہے۔ ماں ہوتی ہے، وہ ولی وقت کے لیے، غوث وقت کے لیے بھی اگر اس نے جنت لینی ہے تو اسے ماں کے قدموں کے نیچے سے ملے گی۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے عورت کو اعزاز دیا، فضیلت دی، عظمت عطا فرمائی، اور ایسے نہیں رکھا بیوی کو۔ میرے حبیب پاک نے فرمایا، جب عورت کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، پیدا ہونے والا، تو اللہ اسے اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا تلوار لے کے میدان میں جہاد کرنے والے مجاہد کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر دوران ولادت عورت انتقال کر جاتی ہے، فوت ہو جاتی ہے،
تو میرے حبیب نے فرمایا وہ ایسے نہیں گئی، وہ اپنے بچے کی ولادت کے موقع پہ گئی ہے تو اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ ہر موقع پر بیویاں حاضر خدمت ہوئیں۔ نبی پاک نے فرمایا جو آدمی اذان سنے اور جس طرح مؤذن کلمے کہے اسی طرح کے کلمات دہرائے تو اللہ تعالیٰ مردوں کو 1,00,000 نیکی کا ثواب دے گا اذان کا جواب دینے پہ۔ بیویاں آ گئیں کہنے لگی حضور یہ تو مردوں کا ثواب ہے، تو ہم تو پیچھے رہ گئیں۔ میرے حبیب نے فرمایا گھروں کے اندر رہنا، اذان کا جواب دینا، مردوں کو 1,00,000 نیکی ملے گی، تمہارے نبی کا وعدہ ہے تمہیں 2,00,000 نیکیاں عطا فرمائی جائیں، تمہیں ڈبل ثواب ملے گا۔ شرط کیا ہے؟ گھروں کے قرآن مجید سورہ احزاب آیت نمبر 33 اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے میرے محبوب کی ازواج، یہ حضور کی ازواج کے وسیلے سے ساری عورتوں کو پیغام ملا۔ کہا اے بیویوں اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو۔ کہاں رہو؟ گھروں کے۔ بیویوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں سمجھتی نہیں بات کو، دھوکہ دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں لو مولوی دقیانوس ہو گیا ہے، یہ صوفی دقیانوس ہے، یہ کہتا ہے بی بی گھر کے اندر قید ہو کے رہے۔ پردہ تو قید کا نام ہے، وہ گھر کے اندر قید۔ بی بی صرف ماں بن سکتی ہے، وہ وزیر مملکت نہیں بن سکتی۔ اور صرف دیکھو نا وہ امریکہ سے نعرہ لگ رہا ہے کہ بی بی صرف بیوی بن سکتی ہے، وہ وزیر نہیں بن سکتی۔ بی بی صرف بہن بن سکتی ہے، وہ صدر نہیں بن سکتی۔ پوری امریکہ کی تاریخ نکال کے مجھے بتلاؤ آج تک کتنی بیویوں کو صدر بنایا انہوں نے؟ بتلاؤ کتنی بیویوں کو صدر؟ کیا تماشا ہے؟ دھوکہ دیا عورت کو، اور عورت اس دھوکے میں ان کی پتہ نہیں آئی کہ نہیں ہماری آ گئی ہے۔ عورت وزیر نہیں بن سکتی۔ بتاؤ اس وقت جو امریکہ کی کابینہ اس میں کتنی عورتیں وزیر ہیں؟ اس وقت جو لندن کی کابینہ اس کی ٹونی بلیئر وزیر اعظم گزرا ہے برطانیہ کا، اس کی بیوی کی سگی بہن کلمہ پڑھ گئی، سگی بہن کلمہ پڑھ گئی۔ اس سے بیویوں نے پوچھا تو کلمہ پڑھ کیوں کلمہ پڑھ گئی ہے؟ کیا چیز پسند آئی ہے تجھے اسلام میں؟ تو کہنے لگی جو پردہ مسلمانوں کے نبی نے اپنی ماننے والی عورتوں کو دیا ہے وہ پردہ بتا گیا ہے کہ اگر عورت کی کوئی عزت ہے تو بی بی فاطمہ کے بتائے ہوئے پردے میں ہے۔ یہ حال موقع پہ زندہ موجود ہے عورت، اس نے 2 جلدوں میں